دولت سنبھال سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف 71 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج دنیا کے سارے کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں ہو اور اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اللہ سے اپنا ذاتی گھر مانگو، گھر ملے گا، گاڑی مانگو، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، ہر حاجت پوری۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ضرورت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ضروریات وقتی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پریشانیاں مستقل رہتی ہے۔ خاص طور پر مالی مشکلات ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کے صبر، توکل اور یقین کا امتحان لیتی ہے۔ جب رزق کی راہیں بند ہونے لگے، دروازے بند ہوتے نظر آئے اور دل گھٹن محسوس کرے، تو وہی وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کی طرف پوری سچائی کے ساتھ رجوع کرے۔ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو یہ سبب پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے یا تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا درجات کی بلندی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ عاجزی سے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، آنکھوں میں نمی اور دل میں اخلاص لے کر دعا کرتا ہے، تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں حرکت میں آ جاتی ہے۔ اسی یقین، محبت اور توکل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ایک نہایت آزمودہ اور مجرب وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہوں، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ارجنٹ اس وظیفے کو اپنانے سے پہلے دل کو صاف کر لے، نیت کو درست کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کن کہہ کر ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا۔ کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، شاید آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور میری حالت بدل جائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا حال بہت خراب ہے، کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ہم اسے دولت تو دے سکتے ہیں، مگر اس کی قسمت میں جو ہم نے لکھ دیا ہے اسے بدلنے کے لیے اسے کچھ سیکھنا ہوگا، اسے صبر، شکر اور توکل سیکھنا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھے مال نہ دے، لیکن مجھے وہ صبر و توکل عطا فرما جو تجھ کو پسند ہے۔ چند ہی دن بعد اس شخص کو ایک باغ میں مزدوری ملی، وہ رزق حلال کمانے لگا اور اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ وہی شخص بعد میں پورے علاقے کی مالداروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ سب اسی وقت ہوا جب اس نے دل سے توکل اور صبر کی دولت کو اپنا لیا۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائے اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو اچھے طریقے سے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے جو سالوں سے نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ملے گا۔ یا اللہ، ہماری جتنی بھی مالی مشکلات ہے
تو ہر چیز پر قادر ہے، تو غنی ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہماری تمام مالی مشکلات دور فرما، ہمارے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں ان تمام قرضوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔